हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दूसरा व्यू। रमज़ान के आखिरी अशरे में हम दाखिल हो गए हैं। होपफुली आप सब इसका पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे। आज हमारे पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बात करने के लिए और काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। पाकिस्तान क्रिकेट की कैप्टनसी का टॉपिक है एक बार फिर। और अपडेट्स आ गई हैं थोड़ी, नजम सेठी की इन्वॉल्वमेंट भी आ गई है पीसीबी चेयरमैन की। और क्या स्टांस नज़र आ रहा है इस वक्त बोर्ड का बाबर आजम की तरफ लिमिटेड ओवर फॉर्मेट के मुतलिक। और शाहीन शाह का जो राइज हुआ है उनका क्या रोल आ रहा है एज फ्यूचर पाकिस्तान कैप्टन। और जो आकिब जावेद की स्टेटमेंट्स हैं इनके ऊपर हम बात करेंगे। मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूँ, इस वक्त शाहीन शाह रेडी हैं पाकिस्तान को कैप्टन करने के लिए एट द एज ऑफ 23? मैं आपसे सिंपल यस नो सवाल पूछ रहा हूँ, आपको लगता है यस? क्योंकि आप में से कुछ मेजॉरिटी होगी जिनको लगता होगा शाहीन इज रेडी, और वो आकिब जावेद भी एग्री करते हैं। अगर आप मुझसे पूछें क्या शाहीन में वो एबिलिटी है, वो कैपेसिटी है पाकिस्तान को लीड करने की ऑन द इंटरनेशनल फोरम, मैं आपके साथ 100% एग्री करूंगा। वो बड़ी देर से ग्रूम हो रहे हैं फॉर बिगर थिंग्स। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त नॉट ओनली इज हिज यंग एज इन क्वेश्चन, बल्कि उनकी फिटनेस भी इन क्वेश्चन है। ही इज जस्ट कमिंग बैक फ्रॉम अ करियर चेंजिंग इंजरी। ठीक है, वो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर थे 2021 में, और उसके बाद वो अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट से इतने दूर हो गए, टेस्ट क्रिकेट से। T20 में उन्होंने कम बैक किया वर्ल्ड कप में, उसमें भी इंजर हो गए। फिर अभी उनका कम बैक हुआ है अगेंस्ट जो न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही है अभी, जो हमारी होम सीरीज है। अफगानिस्तान के खिलाफ उन्हें रेस्ट दिया गया, पीएसएल में उनका कम बैक हुआ, तो वो इतनी क्रिकेट नहीं खेल रहे इस वक्त। अभी इस वक्त हमें ज़रूरत है शाहीन शाह की। देखें, आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट शाहीन शाह फैंस आउट देयर। लेकिन मैं बाबर का भी बड़ा फ़ैन हूँ, शाहीन का भी बड़ा फ़ैन हूँ, और बड़े उधर उनके स्टैंड्स भी होते हैं। और आई एम नॉट रियली अ स्टैन, लेकिन आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ बोथ। और मैं इनको दोनों को क्रिटिकल तरीके से आज देखूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। शाहीन शाह का सिंपल सीन ये है कि इस वक्त उसको अपनी फिटनेस पे थोड़ा और काबू लेना होगा और थोड़ा और टाइम देना होगा पाकिस्तान टीम के साथ। इट्स नॉट द टाइम टू फोर्स एवरी वन इन टू हिज लीडरशिप। जब बाबर आजम, जो आपके सामने कैप्टन है, वो आज 42 विन्स हो जाएंगी इंशाल्लाह, जब हम न्यूजीलैंड को भी मैच चल रहे हैं उनके साथ। आज बाबर ने सेंचुरी मारी है, मुझे आज गूजबम्स आए थे जिस तरीके से बाबर ने सेंचुरी मारी है। आखिर में उन्होंने 6 4 4 6 ऐसे मारे अपनी सेंचुरीज के लिए। आखिरी बॉल 20 ओवर्स की आखिरी बॉल भी उनका 100 बना था। लेकिन मैं बस बता रहा हूँ कि उनके आज 42 विन्स हो जाएंगी अगर ये पाकिस्तान मैच जीत गया। दैट इज टाइंग असगर, जो अफगानिस्तान के कैप्टन है, फॉर द मोस्ट T20 विन्स एवर। और बाय कंपैरिजन धोनी ने 41 विन्स ली थी 72 मैचेस में, और बाबर ने 41 विन्स ली हैं 67 मैचेस में। तो ये आप देख सकते हैं किस लेवल की कप्तानी चल रही है बाबर की। मैं बाबर की कप्तानी के ऊपर डिटेल में बात करना चाहता हूँ थोड़ी अभी, क्योंकि हम क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं उनकी लिमिटेड ओवर फॉर्मेट की कप्तानी को। लेकिन क्या वो रेड बॉल कप्तान में सही वो कैप्टन साबित हो रहे हैं, इसको बात करेंगे। लेकिन शाहीन को मैं एंड करना चाहता हूँ इस वक्त आकिब जावेद को इन्वॉल्व करके। आकिब जावेद की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि पीसीबी को बस शाहीन शाह को कप्तान बना देना चाहिए, और शाहीन शाह वो चीज़ कर सकते हैं जो बाबर नहीं कर सकते और जो शदाब नहीं कर सकते। डिड यू लिसन टू द नंबर्स आई जस्ट गेव यू? एंड ही इज़ व्हाट 27 28 राइट नाउ बाबर। तो ही इज गॉट अ होल हाफ ऑफ द करियर अहेड ऑफ हिम राइट नाउ, और वो अभी तक ऐसे नंबर्स मार रहे हैं। आज उनकी 9वीं सेंचुरी बनी है T20 में। बात दरअसल यही है कि जब आप ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं, आपको पूरा हक है देने का, क्योंकि आप पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं बहुत देर के लिए, वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को आपने आकिब जावेद। लेकिन जब आप ये स्टेटमेंट्स देते हैं, आप क्या सोचते हैं मुझे बताएं? ये डेट्रोमेंटल स्टेटमेंट नहीं है आपको लगता है? जो आजकल पूरे हालात चल रहे हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं पीसीबी चेयरमैन की, कहते हुए कि हम प्रोज एंड कॉन्स को देख रहे हैं, और अब मीडिया भी प्रोज एंड कॉन्स को देख रहे हैं, मैं सिलेक्शन कमेटी से पूछ रहा हूँ, और स्टेटस को की विनिंग परसेंटेज पे हमें जाना होगा, ये सारी बातें चल रही हैं जब नजम सेठी की तरफ से। तब उस माहौल में ये स्मार्ट था आकिब जावेद का कहना कि आई थिंक शाहीन को कप्तान बना देना चाहिए इन अ वर्ल्ड कप ईयर? ये बातें किधर से आती हैं मुझे समझ नहीं आती आकिब जावेद की। उन्होंने, ये वही हैं जिन्होंने कहा था कि हम एज ए टीम चाहते थे कि बाबर खेलते रहे ताकि स्लो चले टीम, और आज बाबर ने 170 की स्ट्राइक रेट के साथ अपना 9वां 100 मारा है। ही इज सच अ रेयर टैलेंट एंड ही हैज टू लिसन टू स्टफ लाइक दिस फ्रॉम आकिब जावेद। तो आकिब का कहना यही था कि शाहीन इज द वन हु कैन ब्रिंग द चेंज इन द पाकिस्तान टीम। किस चेंज की बात कर रहे हैं आप मुझे बताएं? फाइनल में आप अभी पहुंचे हैं 2022 के वर्ल्ड कप में, 2021 वर्ल्ड कप में फाइनल पहुंचे हैं। जो आपका कप्तान है, नंबर 1 बैटर है ओडीआई का फॉर लाइक 800 डेज और समथिंग, और
ساری آپ کی جو چینج تھی وہ ہو چکی ہے انڈر بابر اعظم. کیسے جیل ہو کے یونٹ کی طرح کھیل رہے ہیں ہم. ایون سرفراز کے انڈر بہت انسین کیپٹنسی ریکارڈ تھا ان کا T20 کا, لیکن اتنے جیل ہو کے کبھی ہمیں نظر نہیں آئی پاکستان ٹیم. یہ بابر کی قیادت میں ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کس چینج کی بات کریں عاقب جاوید. اب میں بات کرنا چاہتا ہوں بابر اعظم کے اوپر تھوڑی, اور نجم سیٹھی کے اوپر. میں نے ابھی تھوڑی بریفلی بات کی تھی نجم سیٹھی نے اپنی پریس کانفرنسز میں کیا کہے بابر کے حوالے سے, اور جب بابر سے پوچھا گیا اس کے متعلق کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہ ساری باتیں چل رہی ہیں میڈیا میں, تو وہ بہت ہی کیئرفل تھے اپنے رپلائی میں, اور انہوں نے کہا کہ میں صرف کرکٹ پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کن کن چیزوں کا جواب دوں. تو لگ رہا تھا کہ وہ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں پوری سچویشن سے, کبھی اسٹرائک ریٹ پہ بات ہوتی ہے, کبھی یہ وہ, اینڈ the only thing he does is perform. ٹھیک ہے, اگر بابر نہ ہو آپ کی ٹیم میں, آپ کو پتہ ہے آپ کدھر ہو گئے. یہ جو پریشر بن رہا ہے بابر پہ PCB کی طرف سے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. شروع میں آ کے نجم نے کہا کہ یہ ہمارے کپتان ہیں, اور آہستہ آہستہ ان کی باتیں چینج ہوتی گئیں. انہوں نے پھر یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ افریدی نے کہا تھا کہ ہٹا دیں بابر کو کپتان, اور بعد میں افریدی اپنی بات سے پیچھے ہو گئے. یہ کیوں آ رہی ہیں باتیں بائی دا وے باہر؟ افریدی جب چیف سلیکٹر تھے اس وقت کی بات ہو رہی تھی. تو میں آپ لوگوں کو یہی بولوں گا کہ جو مین بندہ ہے جو بابر اعظم کی کپتانی کا تھریٹ بن سکتا ہے, اور جو بہت زیادہ انفلوئنس کر سکتا ہے نجم سیٹھی جو PCB چیئرمین ہیں, وہ ہیں مکی آرتھر جو ڈائریکٹر کرکٹ ہیں, کیونکہ انتہا لیول کا ٹرسٹ ہے مکی کے اوپر نجم کو. اور رپورٹس یہی کہہ رہی تھیں کہ مکی آرتھر چاہتے تھے کہ شان مسعود کو کپتان بنایا جائے ریڈ بال کا. اور نو ڈاؤٹ اگر آپ مجھ سے پوچھیں بابر کو کس کپتانی سے ہاتھ دھونے چاہیے اگر پاسبل ہو, تو وہ ریڈ بال ہی ہے. پاکستان جسٹ ہیڈ دا ورسٹ ٹیسٹ ایئر آف آل ٹائم. اپنے جو پریسیڈنگ ٹیسٹ ایئر ہوم سیزن میں ہم کوئی میچ ہی نہیں جیتے بھائی. ٹھیک ہے, تو ہم ریڈ بال میں بہت سفر کر رہے ہیں, اور ریڈ بال میں آپ کو صحیح ٹیکٹیکل بندہ چاہیے ہوتا ہے. وائٹ بال میں اس نے آپ کو فائنل سے پہنچایا, سیمی فائنلز میں, کس بلبوتے پہ آپ ہٹا رہے ہو موسٹ وننگسٹ کیپٹن کو T20 میں آف آل انٹرنیشنل ٹیمز. تو وہ بس مجھے لگتا ہے کچھ لوگوں کو اپنا ایجنڈا پورا کرنا ہے کہ شاہین جو ہے فار ایگزامپل ٹیسٹ کرکٹ میں تو کپتانی مشکل ہوتا ہے فاسٹ بولر کو دینا ود فٹنس اینڈ آل, لیکن شاہین شاید T20 کے کپتان بن جائے تو دے پشنگ دا T20 ایجنڈا رائٹ ناؤ. حالانکہ T20 میں کوئی توق ہی نہیں ہے بابر کو ہٹانے کی ایز کیپٹن یار, جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں اس کے بعد. تو یہی ہے کہ جو اپنا ایجنڈا پش کرنا ہوتا ہے لوگوں نے, چاہے وہ جرنلسٹ ہوں چاہے وہ سسر ہوں, انہوں نے بس بولنے کہ کسی طریقے سے جو پاسبل چیز ہے نا. اور میں آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے وائٹ بال کیپٹنسی چینج میں ایز آف ناؤ ود ورلڈ کپ کمنگ اپ. یہ باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے بھائی, انتظار تو کر لو. ریڈ بال میں اگر آپ نے چینج کرنا ہے بابر کے اوپر تھوڑا پریشر کم کرنا ہے تو اس کے اوپر وہ بات ہو سکتی تھی, لیکن ایٹ لیسٹ آپ نے فارمیٹس تو صحیح رکھو نا. اچھا ایک اور بات جی, یہ شان مسعود, مکی آرتھر اور نجم سیٹھی کے پیکیج کے بارے میں. جب نجم سیٹھی PCB چیئرمین بنے تو آؤٹ آف دا بلو شان مسعود کو ODI کا وائس کپتان بنا دیا. اس وقت تک شان مسعود نے اپنے کریئر میں 5 ODIs کھیلے تھے صرف. ٹھیک ہے, اور آخری ODI انہوں نے 2019 میں کھیلا تھا, تو آلریڈی 2 سال ہو گئے تھے یا جتنا بھی, اور ان کو وہ آؤٹ آف دا بلو وائس کپتان بنا دیا. بابر کو بتایا بھی نہیں, بات نہیں ہوئی, یہی رپورٹس آئی تھیں. کیا توق بنتی ہے کہ آپ نے کیپٹن کو ہی نہیں بتایا کہ یہ وائس کیپٹن بن رہا ہے؟ کیا کانفیڈنس دینے کی بات ہوئی؟ اور اس کے بعد اس سیریز میں بابر اعظم نے پھر نہیں کھلایا شان مسعود کو. پہلا میچ بھی نہیں کھلایا ODI, دوسرا ODI بھی نہیں کھلایا, تیسرے ODI میں جا کے شان کو چانس دیا اور اس میں شان نے 0 بنائے. بہت ہی مشکل لمحات تھے. اور فائنلی ابھی جو بابر اعظم کی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس نیوزی لینڈ سیریز سے پہلے, اس کے اندر جو ان سے باتیں پوچھی گئی تھیں, لگ رہا تھا کہ بابر اعظم تھوڑے ہلے ہوئے ہیں, لیکن میں داد دیتا ہوں انہیں یار کہ جب ہی انہیں ایڈورسٹی نظر آئی ہے, آل ہی ہیز ڈن ہیز پرفارم. اور پاکستان ٹیم کی پرفارمنس ادھر سے ادھر گئی ہے. میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, میں خود ہی بڑا کرٹک رہا ہوں بابر کی کپتانی کا, نو ڈاؤٹ, لیکن ان اے ورلڈ کپ ایئر یہ ساری انسینٹی ہونا, اس بندے کو یہ پریشرز جھیلنا از انسین. اور دوسری بات, آج اسے 100 مارا یار. آج پہلی بار مجھے اتنی دیر بعد گوس بمپس آئے تھے جب بابر نے اپنی سینچری ہٹ کی تھی. اٹ واز انسین. جب آخر میں انہیں 12-13 رن چاہیے تھے 4 بالوں پہ 100 بنانا تھا, تو مجھے یہی نظر آ رہا تھا کہ یار اس بندے کو لالچ تو انتہا کی ہے ریکارڈز کی, نو ڈاؤٹ, اور رنز کی, تو ہی از گونا گو فار اٹ. نو ڈاؤٹ میں مانتا ہوں شاہین وہ بندہ ہے جو پاکستان کو بہت آگے تک پہنچا سکتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں, میں ان کو فیوچر کیپٹن دیکھ رہا ہوں, لیکن دس از بابرز ٹائم. اور ابھی ODI ورلڈ کپ آ رہا ہے,
لیٹس سپورٹ بابر. بابر از مائی کیپٹن. ٹھیک ہے, اس وقت کوئی بات نہیں ہونی چاہیے یار, فارم دیکھیں اور ریکارڈز دیکھیں اور جیل دیکھیں کس طریقے سے یونٹ ہوئی بھی ہے ایز ٹیم. تو میں بس یہی باتیں کرنا چاہتا تھا. جو نیوزی لینڈ کے خلاف جو او ڈی آئی سیریز ہوگی, ساری آنکھیں اس طرف ہیں کہ ہماری کیا اب فارمیشن بنتی ہے گوئنگ ان دا ورلڈ کپ. اٹس ویری ایکسائٹنگ ٹائمس فار پاکستان. اور مجھے نہیں پتہ ایگزیکٹلی ورلڈ کپ پاکستان کدھر کھیلے گا, لیکن جدھر بھی کھیلے گا مجھے پتہ ہے کہ پاکستان ول بی ون آف دا فیوریٹس کنسیڈرنگ وہ ایشین کنڈیشنز ہوں گی. سو اس کی ساری کی میں بات کرنا چاہتا تھا, اور جسٹ وانٹ ٹو گیٹ دس آؤٹ دیر ٹو یو گائز کہ لیٹس ناٹ چیلنج بابر اعظم رائٹ ناؤ. اور بڑی بات یہ بھی ہوتی ہے یار, ایک تو ٹویٹر پہ لوگوں کی اتنی خیر میری بہت اوپینینز ہوتی ہیں ادھر, لیکن ٹویٹر پہ اتنی ہی ویئرڈ اوپینینز ہوتی ہیں ان مائی ویو کہ بابر کو اتنا زیادہ پریشر میں ڈالا جاتا ہے, اس کی ہر چیز کو جج کیا جاتا ہے. اور ایون جب وہ اوپننگ کرتا ہے رضوان کے ساتھ, اور آپ سب نے دیکھا ہے پی ایس ایل میں ابھی جو ریسنٹ ہوئی ہے کنکلوڈ, بابر اور رضوان ور دا لیڈنگ رن گیٹرز, تو آپ انہیں ویسے نہیں ہٹا سکتے رائٹ. تو پھر بھی اتنی زیادہ ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے. فیل ہوتا ہے مجھے جب اتنا بڑا پلیئر ہو, ہماری آنکھوں کے سامنے بنا ہو, اور ہم اسے ایسے ٹریٹ کریں, کیونکہ میں نے کرکٹ کافی ٹائم سے دیکھی ہے اور بڑی دیر سے اتنا بڑا سٹار نہیں آیا. آخری بڑا سٹار افریدی تھا جو لو تھا, فیوریٹس کی بات کر رہا ہوں, کراؤڈ فیوریٹ, لیکن ہی واز نیور دیٹ کائنڈ آف پرفارمر جو بابر اعظم ہے. بابر اعظم ایک ایلیٹ لیول پہ ہیں اور بہت کم پاکستانی کرکٹرز پہ پہنچے ہیں. تو یہ بات میں کرنا چاہتا تھا. بابر, یو ہیو دا فل کانفیڈنس آف دا نیشن, گو فار اٹ اینڈ جسٹ پٹ ان یور بیسٹ ایفرٹ. یو وانٹ دا ورلڈ کپ دس ایئر, ساری نظریں ورلڈ کپ پہ ہیں. دس از دا ہولی گریل آف کرکٹ, دا 50 اوور ورلڈ کپ. تو یہ تو کرنا بنتا ہے, اور اگر یہ ہو جائے تو باقی T20 والی چیزیں تو ویسی کوئی یاد نہیں رکھتا 50 اوور ورلڈ کپ کے بعد بھائی, جو سیدھی بات ہے. تو دیٹ واز دوسرا ویو guys. I hope you guys enjoyed the video, and if you did, do leave thumbs up. پچھلی بار آپ لوگوں نے بہت زیادہ دیا تھا, ہیلپ کیا تھا. Do subscribe to the channel, اور دوسرا ویو پہ آپ پھر جوائن کریں اور ویڈیوز کے ساتھ آپ کو انٹرٹین کیا جائے گا. تو اس وقت کے لیے ٹیک کیئر آف یور سیلف guys. I'll see you soon and السلام علیکم.